تو روزانہ کی تعداد آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ہے ان کی؟ بالکل اس میں ملک صاحب ایسا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہمارے ایک تو ڈونرز ہوتے ہیں جو کالجز سے آتے ہیں یا فیکٹریز میں ہم کیمپ کرتے ہیں، تو ان کو میں اسپیشلی انوائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سندس فاؤنڈیشن آنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں پیشنٹس کے، وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، یا پھر جو ہماری ایڈ ایک چل رہی ہے اس کو دیکھ کے کافی لوگ وزٹ کرتے ہیں، جس میں اگر کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 25-30 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو روزانہ یعنی سندس فاؤنڈیشن کا وزٹ کرتے ہیں۔ میں عوام سے اپیل کروں گا کہ یہ آپ براہ کرم سندس فاؤنڈیشن کا آپ وزٹ ضرور کیجئے، ایک مرتبہ جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھیے کہ وہاں معاملات جو ہیں بچوں کے وہ کیا ہیں، چونکہ یہ بات خود میرے ناظرین مشاہدے میں آئی ہے اور میں نے وہاں پہ جو دیکھا ہے وہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آپ تبھی آپ کے علم میں آ سکتا ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور جا کر دیکھیں ان سسکتے بچوں کو، ان تڑپتے بچوں کو کہ جو کہ ہماری اور آپ سب کی امداد کے منتظر ہیں، ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ زاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ بچوں کو لگنے والی بیماریاں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلڈ کینسر، ان بیماریوں کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں ملک صاحب سب سے پہلے تو میں تھیلیسیمیا کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا میں یہ ویسے 6 ماہ کی عمر سے ڈائگنوز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ پیلا پڑتا ہے اور پیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس کو فیور ہوتا ہے، بخار ہر ٹائم رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور موشن وغیرہ لگے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فیڈ پراپر طریقے سے نہیں لیتا ہے۔ یہ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن کو لے کے ایک ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرنا کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں لوگوں سے ضرور ایک اپیل کروں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی اسپیشلی بات ہو کہ بچہ پیل ہو گیا ہے اور اس کا فیور جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، بخار کم نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو پلیز ایسے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جس کو اس کے بارے میں پتہ ہو، اگر ہو سکے تو ہمارے پاس لے کے آئیں، تاکہ ہم، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک پری انیمیا کلینک ہم نے وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی بھی بچہ کسی بھی طرح آتے ہیں تو ہم ان کو بالکل فری آف کاسٹ اس کا چیک اپ ہوتا ہے اور تمام ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے بالکل فری آف۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ظاہر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی کسی کے بچے کو ایسی علامات ظاہر ہو جائیں جس سے اس کا رنگ پیلا پڑ جائے اور اس کو ڈسینٹری پرابلمز جو ہے وہ ہو جائے اور کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جائے، تو چاہیے جائے کہ آپ مطلب کسی ایسے ان نون ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، مطلب ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو اس بیماری کے متعلق جانتا نہیں ہے، تو آپ براہ کرم رابطہ سندس فاؤنڈیشن سے کیجیے گا۔ وہاں پہ بالکل فری آپ کے بچے کے ٹیسٹ ہوں گے اور کسی قسم کا آپ کو وہاں پہ کوئی پیسہ یا قیمت نہیں دینا پڑے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بچوں پر تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے جو اثرات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب ایک تو آپ نے بتایا تھیلیسیمیا کے مطلب، ہیموفیلیا جو ہے جی وہ کیا مطلب اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہیموفیلیا میں سر یہ تو سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہیموفیلیا ہے کیا چیز۔ اصل میں ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس طرح ہر ایک انسان کے جسم میں 13 فیکٹرز ہیں جو مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے بچے یا ایسے پیشنٹ جو کہ ہیموفیلیا کا شکار ہوتے ہیں ان میں کسی ایک فیکٹر کی کمی کی وجہ سے ان کے خون میں جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ان کو کہیں پہ جس طرح ہمیں آپ کو مثال کے طور پہ کہیں چوٹ لگتی ہے یا کٹ لگتا ہے، تو اگر ہم اس کو تھوڑی دیر دبا لیں یا باندھ لیں تو ہمارا بلڈ جو ہوتا ہے وہ خون کا ایک لوتھڑا سا بن کے ہمارا بلڈ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے پیشنٹ جو ہیموفیلیا کا شکار ہوتے ہیں ان کو کہیں چوٹ لگتی ہے، کٹ لگتا ہے، یا سم ٹائم چوٹ لگنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، رات کو سوئے ہوئے ہیں اپنے ہی بازو پہ دب پڑ گئی ہے یا کوئی بھاری چیز اٹھا لی ہے جس کی وجہ سے ان کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، انٹرنل بلیڈنگ جو کہ اسکن کے اندر ہوتی ہے، جو باہر سے نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا باہر سے یہ نظر نہیں آتی، یہ انٹرنل ہوتی ہے؟ یہ انٹرنل ہوتی ہے، یہ سم ٹائم یہ زیادہ تر جو ہے نا جوائنٹس میں ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل گھٹنے میں ہوتی ہے یا یہاں پہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی باڈی میں جوائنٹس ہیں وہاں پہ ہوتی ہے، یا سم ٹائم گمز میں سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے ان پیشنٹس کو، اتنی زیادہ پین ہوتی ہے کہ وہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ رات کو 12-12 1-1 بجے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور جن کو پہلے گجرانوالہ یا لاہور جانا پڑتا تھا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ سیالکوٹ میں ان بچوں کے لیے
ہمارا جو ادارہ ہے یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ اسی ٹائم جب بھی کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کو ایسی کنڈیشن کو روکنے کے لیے ان کو پھر 3-4 بیگ کم از کم ضرورت پڑتے ہیں وائٹ سیلز کے، پلازما کے، جو کہ ہمارے ہی بلڈ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم بلیڈ کرتے ہیں، کسی کا بلڈ لیتے ہیں، تو لیبارٹری کی بیک اپ کی وجہ سے ہم اس کے مکمل جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی سیپریشن کر لیتے ہیں. یعنی کہ وائٹ سیل علیحدہ کر لیتے ہیں، ریڈ سیلز علیحدہ کر لیتے ہیں، اور جو پلیٹلیٹس ہیں وہ علیحدہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح پھر ایک بیگ سے 3 بچوں کی زندگی ہم سیو کر سکتے ہیں. یعنی کہ تھیلیسیمیا کے بچے کو ریڈ سیل لگ جاتے ہیں، ہیموفیلیا کا بچہ ہے اس کو وائٹ سیل لگ جاتے ہیں، اور جو بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پلیٹلیٹس لگ جاتے ہیں. اچھا، یہ زاہد آپ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کے متعلق سندس فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ جی، تھیلیسیمیا کے متعلق تو یہ ہے کہ اس کا بیماری ایسی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تک اس کا علاج نہیں نکل آتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی بیماری زمین پر نہیں ہوتی جس کا علاج نہ آیا ہو، لیکن اس کے لیے تحقیق ہو رہی کی ضرورت ہے، اور ہو بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب تک اس کا علاج نہیں نکل آتا تب تک ان والدین کے کندھوں سے کندھا ملا کے ہم نے ان بچوں کو بچانا ہے انشاءاللہ. جب تک انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو ضرور بچائیں گے، تب تک بچاتے رہیں گے جب تک اس کا علاج نہیں نکل آتا. لیکن اس کی ایک کچھ ایسی ہیں کہ اس سے پہلے کی کچھ احتیاطیں ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ سندس فاؤنڈیشن صرف ان بچوں کے لیے کر رہی ہے، بلکہ ہم اویئرنیس بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. اور آج اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بیماری ہے وہ زیادہ تر کزن میرجز کی وجہ سے فیمس ہے. ٹھیک ہے. کزن میرجز اس کی وجہ ہوتی ہے. اچھا، مطلب یہ کزن میرجز جو ہوتی ہیں یہ بیماری وہیں سے کچھ پنپتی ہے؟ جی بالکل. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ میں ضرور بات کہوں گا کہ جب بھی کوئی کزن میرج ہو یا کسی فیملی میں آلریڈی کوئی ایسا پیشنٹ ہو تھیلیسیمیا وغیرہ کا، تو وہاں پہ جب کزن میرج ہو تو کم از کم ان دونوں میں سے ایک کا ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے. پہلے تو دونوں کا ہونا چاہیے، اور دونوں میں سے اگر کسی ایک کو یہ پرابلم ہو اور دوسرے کو نہ ہو تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی شادی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کو مائنر تھیلیسیمیا ہے، میں بات کر رہا ہوں مائنر تھیلیسیمیا کی، مائنر تھیلیسیمیا اگر دونوں کو ہے تو پھر وہاں پہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے جو بچہ ہوگا وہ 85% تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ میجر تھیلیسیمیا ہو. تو مائنر تھیلیسیمیا کو بلڈ تو نہیں لگتا ہے لیکن وہ ایک میجر تھیلیسیمیا کو کریٹ ضرور کر سکتا ہے. ناظرین، یہاں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بتایا ہے زاہد صاحب نے کہ جب کزن میرج ہوتی ہیں تو کزن میرج سے قبل دونوں کا، یعنی لڑکے کا بھی اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائے، اور اگر کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مطلب وہاں سے وہ معاملہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ناظرین، بات چل رہی ہے ڈاکٹر اپنا زاہد صاحب سے، سندس فاؤنڈیشن کے برانچ مینیجر ہیں. ملتے ہیں ہم چھوٹے سے ایک وقفے کے بعد. سسکتی تڑپتی ہوئی دنیا ہے یہ، سسکتی تڑپتی ہوئی دنیا ہے یہ، ہر ایک پل سلگتی ہوئی دنیا ہے یہ ننھے یہ معصوم قبروں کے راہی، یہ ننھے یہ معصوم قبروں کے راہی، غموں میں پنپتی ہوئی دنیا ہے یہ، ہے خوشبو سے خالی یہ پھولوں کی بستی، ہے خوشبو سے خالی یہ پھولوں کی بستی، ہاتھوں کو ملتی ہوئی دنیا ہے یہ بچے نہیں بلکہ زندہ ہیں لاشیں، یہ بچے نہیں بلکہ زندہ ہیں لاشیں، کبھی جیتی مرتی ہوئی دنیا ہے یہ، اور جو فرصت ملے تو انہیں مل کے دیکھو، جو فرصت ملے تو انہیں مل کے دیکھو، پل پل بدلتی ہوئی دنیا ہے یہ. ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام السلام علیکم میں سندس فاؤنڈیشن سیالکوٹ کے برانچ مینیجر جناب زاہد محمود خان. آئیے دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. زاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کوئی ایسا بچہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہو